سمندر میں رہنے والی مچھلی بنایا، کسی کو جنگل میں رہنے والا جانور بنایا، کسی کو اللہ رب العزت نے گھروں میں بھاگنے والی بلی بنایا، اور کسی کو پروردگار نے سوراخوں میں رہنے والی چونٹی بنایا، کسی کو اڑنے والی مکھی بنایا۔ اللہ رب العزت کی اتنی مخلوقات ہے، بے شمار مخلوقات ہے۔ اس بے شمار مخلوقات میں جہاں قسم قسم کے حیوانات ہیں، مخلوق ہے، سمندر میں مچھلی ہے وہ صرف سمندر تک محدود ہے، جنگل میں رہنے والا جانور ہے وہ جنگل تک محدود ہے، سوراخوں میں رہنے والی چونٹی ہے وہ صرف اپنی ایک مخصوص مقدار کی خوراک حاصل کرتی ہے اور اپنے سوراخ میں چلی جاتی ہے۔ اڑنے والے پرندے ہیں تو وہ اڑ کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں۔ اتنی اللہ کی مخلوقات میں ہر ایک کی اپنی ایک ذات ہے، لیکن اللہ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے اس ساری مخلوقات میں ہم کو سب سے افضل مخلوق انسان بنایا۔ دیکھیے ہمارا کیا جاتا اگر ہمارا رب ان مخلوقات میں سے ہمیں کچھ بھی بنا دیتا، لیکن اس رب کی مہربانی کہ اس نے اتنی مخلوقات میں جن کی اتنی تعداد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانیت کے شرف سے نوازا، انسان بننے کے اعزاز سے نوازا، انسان بنانے کی عزت و مقام عطا فرمایا۔ تو انسان بننا بہت بڑا شرف ہے۔ انسان بننا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر انسان اپنے اس اعزاز پہ غور کرتا تو آج حیوانوں جیسی حرکات نہ کرتا اور اپنے آپ کو وہ حیوانوں کی صف میں کھڑا نہ کرتا۔ پھر یہ انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آتے رہیں گے۔ کوئی انسان وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہیں، کوئی وہ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہیں، کوئی وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہیں، کوئی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نبیوں کے نبی، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا اعزاز اور شرف بڑھتا گیا۔ ساری مخلوقات میں انسان بنایا، انسانوں میں پھر بلکہ انسانوں میں بھی پھر مختلف اقوام ہیں، جو کوئی اللہ کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، کوئی سورج کو مانتے ہیں، کوئی ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ پرشینز جو ہیں وہ ہر وقت اپنے کمروں میں ایک آگ کا الاؤ روشن کرتے ہیں، جس کو یہ اپنا خدا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ اس کو روشن کرنے کے لیے ان کو ہر وقت محنت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی وہ ہیں جو ہندو یعنی گائے کا پیشاب نکالتے ہیں اور اس کو شفا کے لیے پیتے ہیں اور اس کو اپنی ماں مانتے ہیں اور اپنا خدا مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اتنی مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو بھی اپنے نبی پر ایمان لایا وہ مسلمان کہلایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بھی کون سا بنایا؟ جو اللہ کے محبوب پر ایمان لایا، جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، یہ شب معراج کی رات جب حضور جو ہے سب سارے امام مقتدی بن کے پیچھے کھڑے تھے اور ہمارے نبی نے سب کی امامت فرمائی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی وہ ذات کریمہ ہے، وہ ذات شریفہ ہے، وہ ذات مقدسہ ہے کہ جن کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، اور اللہ پروردگار نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اور انبیاء کرام علیہ السلام پر صحائف اتارے، اور انبیاء پر بھی کتابیں اتری، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہ خود ایک معجزہ ہے۔ سارے انبیاء کو معجزات ملے، لیکن ان کے معجزات کیا تھے؟ جو ان کے زمانے کے لحاظ سے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا دورہ تھا، لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی بیماریوں پر ریسرچ کر کے اس کا علاج ڈھونڈ لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ پیدائشی برس والے کو شفا عطا فرما دیتے تھے اور مردے کو زندگی بخش دیتے تھے۔ یہ معجزہ وہ نہیں حاصل کر سکتے تھے جو بڑے بڑے طبیب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا،
وہ جادو کا فن ان کے ہاں ایک بہت بڑا اعزاز مانا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو سانپ میں بدلنے کا معجزہ عطا فرمایا جس کا توڑ ان کے پاس تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ لوگ ایسے شعراء تھے، ایسے فصیح تھے، ایسے بلیغ تھے کہ اپنے 300 کے نسب کو وہ ایسے شعر کی صورت میں بیان کر دیتے تھے. تو اللہ رب العزت نے وہ معجزہ عطا فرمایا. ایک تو وہ معجزہ عطا فرمایا جس کی وہ مثل لا ہی نہیں سکے. قرآن کہتا ہے لے آؤ اس کی مثل. نہیں، یہ لن یفعلوا، یہ ہرگز لا ہی نہیں سکیں گے. لا یہ لا سکے، نہ یہ لا سکیں گے. ایک سورت کی مثل لے آؤ، چلو 10 آیتیں لے آؤ، 10 سورت مثلی ہی نہیں لا سکو گے. چلو ایک آیت اس جیسی بنا لو تو نہیں بنا سکو گے. اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ ملا جو حضور کے ساتھ ہی چلا نہیں گیا. جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا سانپ والا معجزہ، عصا کا سانپ بننے والا معجزہ چلا گیا. حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، وہ انہی کے ساتھ خاصتا چلا گیا. ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا گیا جو قیامت تک رہے گا. جب بھی کوئی قرآن کو کھول کر پڑھے گا تو اگر غیر مسلم پڑھے گا تو اس کو بھی اس سے شفا ملے گی اور اس سے سیکھنا ملے گا. سائنسدان کھولے گا تو وہ بھی سائنس کے اپنے کلیات نکال لے گا. علم فلکیات کا ماہر نکالے گا تو اس سے بھی اس کو علم ملے گا. علم ارضیات کا ماہر اگر اس قرآن کو کھولے گا تو اس کو بھی اس کا علم ملے گا. علم طب کا ماہر اگر اس قرآن کو کھولے گا تو وہ بھی اس سے اپنے اصول اور کلیات جان لے گا. علم فقہ والا کھولے گا تو وہ بھی یہ پہچان لے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اگر کوئی پریشان حال ہے وہ قرآن کو کھول کر دیکھے گا اور قرآن کو کھول کر بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی آیت ضرور اس کی رہنمائی کرے گی. پھر یہ قرآن نفسیاتی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو، جسمانی بیماریوں کو، ہر طرح